أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا واللہ عزیز حکیم. آج کل ہم ماہ محرم کے آغاز میں ہیں، جو کہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اسلامی سال اسلامی تقویم یا اسلامی کیلنڈر کا ہجری تقویم کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے، اور یہ مہینہ یا ماہ محرم کا چاند ہمارے لیے بہت سارے پیغامات لے کے آتا ہے، جن میں سے ایک اہم پیغام یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک اور سال مکمل ہو گیا ہے. بلکہ صحیح معنوں میں یہ کہ یہ چاند یہ پیغام لاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا ہے. یہ بات صحیح لگتی ہے یا نہیں؟ تمہاری زندگی کے کل سال طے ہیں، 70 ہوں گے، 80 ہوں گے، 90 ہوں گے، 100 ہوں گے، طے ہیں. اور جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ کہ ٹوٹل میں سے ایک مائنس ہو گیا، کم ہو گیا. اگر تھوڑا سا غور کریں تو وہ لوگ جو برتھ ڈے مناتے ہیں وہ خوشی میں مناتے ہیں، اور انہیں برتھ ڈے منانا چاہیے یا انہیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک اور سال کھو چکے ہیں. کوئی چیز کھونے پر غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور وہ بھی زندگی کا سال جو ہمارے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ صحیح بخاری شریف کا واقعہ ہے. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، اپنی جان سے اپنی جان کو چھوڑ کر
دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اب سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، الآن اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ زندگی اتنی اہم اور اتنی پیاری چیز ہے، ایک سال کم ہو جائے اور ہم خوشیاں منا رہے ہوں، بڑی عجیب سی منطق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں یہ برتھ ڈے نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر یہ واقعی کی خوشی منانے کا موقع ہوتا تو یقیناً اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا، بلکہ ہمارے سامنے واقعات ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم، ان لوگوں نے کیسے برتھ ڈے منایا، ہمارے سامنے مثالیں ہوتی نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہوا اور ہم خوشیاں منائیں، انتہائی عجیب سی بات ہے۔ اور یہ ماہ محرم، اس کا آغاز ہمیں تاریخ کے ایک بہت بڑے واقعہ کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے، اور وہ واقعہ جس نے پوری تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ وہ مسلمان جو مکہ مکرمہ میں مجبور مقہور تھے، انتہائی مظلوم تھے، ہجرت کے بعد وہی مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مدنی ریاست کے حاکم، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوش و خرم۔ کوئی جبر نہ رہی، کوئی ظلم نہ رہا، اور صحابہ کرام پوری آزادی کے ساتھ دین اسلام پر عمل کرنا شروع ہو گئے اور کھل کھلا کے دین کی دعوت دینا شروع ہو گئے۔ پوری تاریخ کے دھارے کا رخ موڑنے والا یہ واقعہ ہے، واقعہ ہجرت۔ اور ہجرت تو بعثت سے 13 سال کے بعد ہوئی۔ ہجرت بعثت سے 13 سال کے بعد ہوئی۔ پہلے 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، آپ پر ظلم و زیادتیاں ہوئیں، آپ کے صحابہ پر ظلم کے پہاڑ ڈائے گئے، لیکن ان کے پائے ثبات میں سرے منہ کمی بیشی، کوئی لرزش، کوئی حرکت نہیں آئی، بلکہ وہ پوری قوت کے ساتھ اپنے دین، عقیدہ اور اسلام پر قائم رہے۔ یہ ان لوگوں کے ایمان کی قوت تھی، شب و روز آزمائشوں سے گزارے گئے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اول شہیدۃ فی الاسلام، اور اسی طرح آل یاسر، اور کتنے خباب بن عرط رضی اللہ عنہ، ایسے ایسے دلدوز، دل کو ہلا دینے والے واقعات ہیں۔ صحابہ کرام نے برداشت کیے، لیکن کلمہ توحید سے سر منہ انحراف نہیں کیا۔ ہمارے یہاں ذرا سی مشکل آ جائے تو ہمیں کوئی کچھ بھی کہلوانا چاہے، ہم کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے ایمان کی طرف دیکھیں، مکہ مکرمہ میں وجود کے دوران ان لوگوں نے بہت مصائب، بہت سی اذیتیں برداشت کی، لیکن کلمہ توحید کو نہیں چھوڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مواقع پر بے بس ہو جایا کرتے تھے، اپنے صحابہ پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے، یہ نہیں کر پاتے کہ میں چھڑا سکوں، اور آپ کی زبان مبارک سے کیا نکلتا؟ اصبروا یا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان، صبر سے کام لو، ان موعدکم الجنہ، میری تمہاری ملاقات جنت میں ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن بے بسی کا عالم تھا، 13 سال اسی طرح گزر گئے۔ اور اس سے بھی تھوڑا پہلے دیکھیں، 600 سال سے دنیا پر کوئی نبی نہیں تھا۔ 600 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے گزر گئے۔ جہالت، شرک،
چوری ڈکیٹی ہر قسم کی اخلاقی بیماریوں کی انتہا ہو گئی، اس وقت اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ ذات گرامی کے اعتبار سے شرک سے پہلے ہی نفرت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نبوت ملی تو اس کے بعد آپ نے شرک سے نفرت کرنا شروع کی، آپ شرک سے پہلے ہی نفرت کیا کرتے تھے۔ مکہ کی فضائے شرک آپ کو راس نہیں آتی تھی۔ جب دم گھٹنے لگتا مکہ مکرمہ میں ستو کھجوریں لے کر پانی لے کر، مکہ سے بہت باہر آپ دیکھتے ہیں غار حرا، جبل نور خاص حرم کے پاس سے کتنا دور ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہاں تھا؟ حرم کے بالکل ہی پاس، جہاں آج کل مکتبہ اسلامیہ کے نام سے لائبریری ہے۔ یہاں سے نکل کر غار حرا میں کئی دن کئی ہفتے مسلسل غار حرا میں مقیم ہیں، اور پیچھے پلٹنے کا نام بھی نہیں لے رہے، کیونکہ مکہ شرک سے بھرا ہوا ہے۔ خاص خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، اور جدھر بھی رخ کریں وہیں بتوں کو پوجنے والے موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فضا سے ہی نکل جایا کرتے تھے۔ بالآخر ایک دن غار حرا میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور پہلی وحی کا واقعہ گزشتہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا اقرا، یہاں سے وحی کا آغاز ہو گیا، اسلامی تعلیمات کا آغاز ہوا۔ اس پہلی وحی کے پہنچنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانپنے لگے، وہاں سے ڈیرا اٹھایا، گھر آ گئے۔ جبرائیل امین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات، جبرائیل امین کی جسامت قد و قامت جس کی کوئی مثال ہی نہیں، پورے کا پورا افق ڈھانپا ہوا ہے۔ گھبرا گئے، گھر آئے، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کر کہنے لگے، خدیجہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دیجئے، مجھے چادر اڑا دیجئے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ذہین و فتین خاتون، لائق فائق محترمہ، کہتی ہیں لا واللہ، اے میرے شوہر نامدار، مجھے اللہ کی قسم ہے، لن یضیعک اللہ، اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس عورت کا یقین دیکھیں، اس کا ایمان دیکھیں، اللہ کی ذات پر اتنا یقین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر اتنا یقین ہے کہ جس کردار کا یہ شخص ہے اسے اللہ کبھی ضائع نہیں کر سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے یہ شہادت ملنا، اگر صحیح معنوں میں کہا جائے تو اصلی شہادت وہ ہوتی ہے جو گھر سے ملے۔ باہر آدمی 100 ملمہ سازیاں کر لیتا ہے، لوگوں کے سامنے پارسا، لوگوں کے سامنے عابد زاہد، لیکن گھر والے جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی کردار کی سب سے پہلی گواہی آپ کے گھر سے ملی۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگ آپ سے برا سلوک کرتے ہیں، آپ حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ وتقری الضیف، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتحمل القل، جس آدمی کے پاس عاجزی کی وجہ سے کوئی سہارا نہیں رہا آپ اسے سہارا دیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جس کے پاس نادار ہے، کپڑا خریدنے کے لیے نہیں ہے، آپ اس کو کپڑا دیتے ہیں۔ وتحمل نوائب الحق، آپ کی اتنی تعریفیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو دیکھی تھی، آنکھوں دیکھا اخلاق بیان کیا اور کہا کہ آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے۔
اپنے دل کے اطمینان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچ گئیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا چچا زاد بھائی ہے، اور یہ تورات و انجیل پہلی کتابوں کو پڑھتے تھے، کسی زمانہ میں شرک کو چھوڑا اور عیسائی ہو گئے۔ جا کے کہا ورقہ اپنے بھتیجے کو دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، پوچھا کیا بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے نزول کا واقعہ مختصر بیان کیا۔ ورقہ بن نوفل کہتے ہیں یا لیتنی جزعن، کاش کہ وہ وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور میں جوان ہوں، میں طاقتور ہوں۔ اذ یخرجک قومک، جب کہ تمہیں تیری قوم مکہ سے نکال دے۔ حسرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں تو اب بوڑھا ہو چکا ہوں، کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، جوان ہوتا، اور جب تجھے تیری قوم مکہ سے نکالے گی تو میں تمہاری مدد کر سکتا۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر فوراً کہتے ہیں آوا مخرجیہ، کیا یہ مکہ والے، میرے شہر والے مجھے میرے شہر سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ کہتے ہیں ہاں، جو پیغام تم لے کے آئے ہو یہ پیغام جو بھی لایا اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ جس نے بھی یہ پیغام قوم کو پہنچایا، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی بت، کوئی کسی کا کچھ نہ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے۔ کہا جو بھی یہ پیغام لایا اس کو اس کی قوم نے آرام سے نہیں بیٹھنے دیا، تجھے تیری قوم نکال دے گی، لیکن میں اس وقت پتہ نہیں کیا ہوں گا، کہاں ہوں گا، اور واقعی وہ فوت ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ورقہ کو دیکھا کہ خوبصورت اجلا سفید لباس پہنے ہوئے ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر لیا، نمازیں پڑھنے روزے رکھنے کا بھی وقت آیا نہیں، اس سے پہلے ہی وہ فوت ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب برحق ہوتا ہے، نبیوں کا خواب برحق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے خوبصورت لباس میں خوشحال دیکھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کا گویا کہ اشارہ دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہو گئے، اور ساتھ ہی مشقتیں، تکلیفیں، وہی لوگ جو آپ کے اپنے خاندان والے تھے انہوں نے ہی اذیتیں پہنچانا شروع کر دیا۔ 13 سال اسی طرح گزر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اذیتوں کے دور سے گزرتے رہے۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اجازت دے دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ حبشہ چلے گئے، وہاں کے بادشاہ نجاشی اس کے پاس پہنچے تو پیچھے ہی مشرکین مکہ کا وفد بھی پہنچ گیا۔ جا کے کہتے ہیں کہ یہ بگوڑے ہیں، جو ان کی زبان ہو سکتی تھی، بگوڑے ہیں، ہمارا شہر چھوڑ کے آگے ہیں اور ہمارے ان کے ساتھ معاملات ہیں، ہمارا یہ ہے وہ ہے، انہیں واپس بھیجیے۔ اس نے مسلمانوں میں سے کہا کہ کوئی آدمی میرے ساتھ بات کرے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہوئے، پوچھا کہ تمہارا دین یا تمہارا نبی کیا کہتا ہے؟ انہوں نے بڑے مختصر انداز سے بہترین باتیں کہیں۔ ہم جاہل تھے، ہم مشرک تھے، ہمیں کچھ بھی علم نہیں تھا، کیا انسانیت، کیا اخلاق، کیا آداب، ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کے ہمیں آداب سکھلائے، اور سورہ مریم کی کچھ آیات پڑھی جن میں حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نجاشی سمجھ گیا کہ یہ صحیح پیغام ہے، اور جس پر پیغام نازل ہوا ہے وہ یقیناً اللہ کا نبی ہے۔ مشرکین مکہ کو دھکے دے کے حبشہ سے نکال دیا، کہا تم جاؤ، یہ لوگ میرے مہمان ہیں۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے کہا کہ تم معزز مکرم میرے مہمان ہو، جب تک چاہو اور جہاں چاہو رہو۔
خبر آئی کہ مکہ مکرمہ میں امن و امان ہو گیا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دیا ہے، یہ واپس آ گئے۔ پھر حبشہ گئے، غرض 13 سال مکمل ہونے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، جس میں دیکھا کہ میں کھجور کے درختوں کا علاقہ دیکھ رہا ہوں۔ فَذَهَبَ أَوَّلُ وَهْلِ أَنَّهَا حَجَرٌ، میرا خیال کچھ اس طرف گیا کہ یہ شاید الحصا، یہ جو ہمارے پاس ہے حفوف، شاید یہ حصا ہے، شاید یہ حجر ہے، لیکن وہ حجر نہیں بلکہ مدینہ منورہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ میں نے جو ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 4، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اے لوگو اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے، نبی کی مدد کرنے والا اللہ موجود ہے۔ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ نے ان کی مدد کی۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کہ کافروں نے انہیں اپنے شہر سے نکال دیا، مکہ سے نکال دیا۔ اور ہجرت کا واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ بیان کریں، ایک لمبی بات ہے۔ گھر سے نکلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہیں ان دنوں کچھ بدترین لوگ انتہائی گالیاں بک رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہجرت کا انتہائی خطرناک سفر، جس سفر میں جان کو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ مکہ والوں نے اعلان کر دیا نا کہ ان دونوں آدمیوں کو جو زندہ یا مردہ پکڑ کے لے کے آ جائے 100 اونٹ انعام دیں گے۔ آپ اندازہ کریں اس زمانے میں 100 اونٹ کی، اور آج 100 اونٹ کی کتنی قیمت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کے نکلنے کے مترادف تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں۔ مکہ مکرمہ سے سیدھے مدینہ منورہ کی طرف رخ کرنے کی بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت عملی پر عمل کیا کہ آپ غار ثور کی طرف چلے گئے۔ غار ثور میں جا کر چھپ گئے، بیٹھ گئے۔ مکہ والے اب ادھر ڈھونڈیں گے، مدینہ کی طرف جائیں گے، تھک ہار کے آ جائیں گے، بعد میں ہم نکل جائیں گے۔ یہاں 3 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور ان 3 دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ نے ان 2 شخصوں کی، بلکہ اسلام کی انتہائی اہم ترین شخصیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان دونوں کی خدمت خاندان صدیق نے کس طرح کی؟ صدیق ساتھ ہیں۔ عبداللہ بن صدیق رضی اللہ عنہما حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، وہ روزانہ کھانا مہیا کرتے ہیں، روزانہ غار ثور تک کھانا مہیا کر رہے ہیں۔ اور کبھی اسما بنت صدیق رضی اللہ عنہما وہ کھانا لے کے جا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام جو بکریاں چرایا کرتے تھے، روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دودھ پہنچا کے آ رہے ہیں۔ غلام بھی خدمت میں ہے، بیٹا بھی خدمت میں ہے، بیٹی بھی خدمت میں ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ ایک دن کھانا لے کے جانے لگی، کھانے کا منہ باندھنے کے لیے کوئی رسی چاہیے تھی، رسی نہیں مل رہی۔ انہوں نے سوچا کہ اب کیا کروں، تو جو ازار بند ہوتا ہے، چادر کے اوپر ازار بند باندھا ہوا ہے، سوچا کہ اس ازار بند کو درمیان سے کاٹ کے 2 حصے کرتی ہوں، ایک ازار بند کے طور پر رہے گا اور ایک سے میں یہ کھانا باندھ لیتی ہوں۔ ازار بند 2 ہو گئے نا۔ اور حضرت اسما رضی اللہ عنہ کا ایک لقب ہے ذات النطاقین، اسما رضی اللہ عنہ 2 ازار بندوں والی۔ خاندان صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں کہاں اور کس طرح ساتھ دیا، ان لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ گز گز بر لمبی زبانیں کر کے بد زبانی اور گالیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لے لے کر ان کو، ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہا جن کی عظمت اللہ نے آسمان سے بیان کی، آسمان سے برات کا اعلان کیا، اتنی بڑی بڑی گالیاں بکتے ہیں سٹیجوں پہ اور اپنے بڑے بڑے جلسوں میں، پتہ نہیں اللہ کے سامنے یہ کیا منہ لے کے جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ قرآن کریم نے کسی شخص کو صحابی قرار نہیں دیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ صحابی تو کوئی ایک دو نہیں تھے، صحابی تو ظاہر ہے کہ غزوہ بدر میں 313 صرف مجاہد ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، صحابی ہیں۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 آدمی بیعت رضوان میں شامل ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو آپ کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ قرآن کریم سورۃ الفتح۔ جو صحابی، جن صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا، اس کو گالی دینے کا کسی کو حق بنتا ہے؟ اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اہل بدر کے بارے میں فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے ان کو جھانک کر دیکھا اور کہا کہ آج کے بعد یہ جو کچھ بھی چاہیں کرتے رہیں، یہ بخشے گئے۔ ان کو بھی گالیاں، بیعت رضوان والوں کو گالیاں، غزوہ احد والوں کو گالیاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں موجود ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ کبھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں، وہ ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں، وہاں بھی پہنچ گئے، غار کے منہ پر ہیں۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ لو نظر احدہم الی قدمہ لابصرنا، اگر ان میں سے کوئی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے تو یہ ہمیں دیکھ لے گا۔ اس طرح ایسے واضح اور قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر تیرا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود رب ہو؟ جن دو کے ساتھ تیسرا رب موجود ہے انہیں کیا خطرہ ہے؟ قرآن کریم نے بھی اس بات کو نقل کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرے، اذ یقول لصاحبہ، جب کہ وہ اپنے صحابی اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں۔ یہ صاحب ہی صحابی کا لفظ ہے قرآن کریم میں، اور وہاں کون ہے غار ثور میں؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، اللہ رب العزت نے ان پر سکینت نازل فرما دی اور ان لشکروں کے ساتھ اللہ نے مدد کی جنہیں کوئی دیکھتا نہیں تھا۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اہل کفر کی باتوں کو اللہ نے زمین تک ڈال دیا، پھینک دیا، نیچا کر دیا۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور کلمۃ اللہ ہی سب سے اعلیٰ ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس واقعہ ہجرت نے اسلامی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، پہلے مجبور و مقہور، اب حاکم و محکوم، حاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محکوم رعایا صحابہ اکرام۔ وہاں کون کون سے واقعات پیش آئے وہ بھی بات لمبی ہے۔ اس ماہ محرم کا آغاز ہو تو ہمیں اس کا استقبال اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جنوری تو نہیں ہے نا، جنوری عیسائیوں کا کیلنڈر ہے، جیسے بھی چاہے شروع ہو گیا، لیکن افسوس تو ہمارا اپنے مسلمانوں کے رویے پر ہے۔ جنوری کا سب کو پتہ ہے کہ صبح نیا سال، ہیپی نیو ایئر کرتے پھرتے، کارڈ بانٹتے، میسج بھیجتے، اپنا نیو ایئر شروع بھی ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا۔
اگر کربلا کا واقعہ نہ ہو تو میرا خیال ہے ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ محرم کب شروع ہوگی۔ واقعہ کربلا کی وجہ سے کچھ لوگ جو اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے گالیاں بکنے کے اجتماع شروع کر دیتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے مسلمان سنیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ محرم شروع ہو گیا ہے۔ نئے سال کا استقبال اچھے طریقے سے کریں، اور اس کے استقبال کا بہترین طریقہ ہے روزے رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 4 حرمت والے مہینے قرآن میں آئے سورہ توبہ میں، ان 4 مہینوں میں بکثرت روزے رکھو، سم و افطر سم و افطر۔ ان 4 مہینوں میں آپ چاہیں تو ایک دن روزہ، ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ، ایک دن چھٹی۔ اور اگر زیادہ نہیں تو ماہ محرم میں، سال بھی نیا شروع ہوا، مہینہ بھی پہلا، بالکل آغاز، ماہ محرم میں کم از کم ہمیں کچھ روزے رکھنے چاہیے عشرۂ اولیٰ میں، اور اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ایک روزہ تو رکھ لینا چاہیے۔ ایک روزہ 10 تاریخ کا یوم عاشوراء کا روزہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ الماضیہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ گزشتہ پورے 1 سال کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ ایک روزہ ہے صرف یہ 10 محرم کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ یہودی روزہ رکھے ہوئے ہیں، پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے، کیا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دلائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی روزہ رکھتے آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے یہاں عاشوراء جو ہے وہ کس وجہ سے معروف سمجھا جاتا ہے؟ واقعہ کربلا کی وجہ سے، شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ماہ حرمت جو ہے، یہ ماہ حرمت کب سے ہیں؟ جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائی، محرم ان میں آتا ہے۔ اور عاشوراء کب سے ہے؟ جب سے موسیٰ علیہ السلام نیل سے پار گئے اور فرعون کو نیل میں غرق کیا گیا، اس وقت سے یہودی روزہ رکھتے آ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اپنے صحابہ کو بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پہلے یہ روزہ واجب تھا، اور پھر رمضان کے روزے جب واجب ہو گئے تو یہ روزہ نفل ہو گیا۔ رکھیں تو 1 سال کے گناہ معاف، نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم اور مسند امام احمد، لَإِنْ عِشْتُ إِلَىٰ قَابِلٍ، اور دوسری روایت میں لَإِنْ بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں آئندہ سال بھی زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ ضرور رکھوں گا۔ اہل علم نے کہا ہے کہ کم از کم 10 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ یہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور سنت ہے، پہلے یہودی رکھتے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے رکھا، اور آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہمارا تو موسیٰ پر تم سے بھی زیادہ حق ہے، تم تو امتی ہو، وہ تو ہمارے نبی بھائی ہیں۔ روزہ رکھا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کبھی بھی یہود و نصارہ کے مطابق نہیں چلتے تھے، بلکہ ہمیشہ ان کی مخالفت کرتے۔ اور اب اس روزے کے سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی شکل یہ بتائی کہ میں اگر آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ ضرور رکھوں۔ اب کتنے روزے ہو گئے؟ 2 ہوئے یا نہیں؟ 10 کا تو آپ نے رکھ لیا، یہ تو عملی سنت سے ثابت ہو گیا۔ صحابہ کو 10 کا روزہ رکھنے کا حکم دے دیا، اور آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا بھی رکھوں گا۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ 9 کا بھی کہاں سے آ گیا یہاں؟ نبی سے فرماتے ہیں میں ضرور 9 کا رکھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام ایک مرتبہ کرتے تھے وہ ہمیشہ کرتے تھے۔
10 کا رکھ لیا گویا کہ آئندہ زندگی کے لیے ہمیشہ کی سنت ہوگی، اور 9 کا ضرور رکھوں گا تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے صوم قبلہ بیوم او بعدہ بیوم خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو 10 تاریخ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھ لو۔ 9 تاریخ کا روزہ رکھنا بھول گئے، 10 کا رکھ لیا، اب 11 کا رکھ لے، 2 ہو گئے، یہود کی مخالفت ہوئی۔ 9 کا یاد ہے تو افضل ترین عمل یہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھیں۔ دوسرا درجہ ہے کہ صرف 10 کا رکھیں، ایک آدمی 2 نہیں رکھ سکتا، کمزوری ہے، بیماری ہے، ڈیوٹی ہے، مجبوری ہے، وہ کم از کم 10 کا ضرور رکھ لے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ 9، 10، 11، 3 رکھ لے۔ جب یہ سارے روزوں کا مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول ای الصیام افضل بعد صوم رمضان، ای الصوم افضل بعد صوم رمضان، رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، اللہ کا مہینہ۔ پہلی بات دیکھیں اس محرم کو، یہ کتنا بڑا لقب اور اعزاز حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محرم اللہ کا مہینہ، شہر اللہ اللہ کا مہینہ، الذی تدعونہ المحرم، جسے تم محرم کہتے ہو۔ رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم کے روزے، اب اس میں جتنے چاہیں رکھیں، افضل ترین عمل ہے، زیادہ نہیں تو کم از کم 3 رکھیں، 3 نہیں تو 9 اور 10 یا 10 اور 11 2 رکھیں، اور اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم 1 روزہ ضرور رکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا، صحابہ کو رکھنے کا حکم دیا۔ آج ہم اس طرح کے اہل سنت ہیں، بلکہ کچھ محبان حسین رضی اللہ عنہ جنہوں نے محبت حسین کو کاروبار بنا رکھا ہے، ان کی روزی روٹی ہی صرف محرم کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ جتنا پیٹو، جتنا روو، جتنا بک بک کرو صحابہ کے خلاف، اتنے پیسے زیادہ لو۔ وہ نہ روزہ رکھتے ہیں نہ روزہ رکھنے دیتے ہیں۔ 10 کا رکھ لیا، اب 11 کا رکھ لے، 2 ہو گئے، یہود کی مخالفت میں۔ 9 کا یاد ہے تو افضل ترین عمل یہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھیں۔ دوسرا درجہ ہے کہ صرف 10 کا رکھیں، ایک آدمی 2 نہیں رکھ سکتا، کمزوری ہے، بیماری ہے، ڈیوٹی ہے، مجبوری ہے، وہ کم از کم 10 کا ضرور رکھے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ اس سے بھی اچھا یہ ہے کہ 9، 10، 11، 3 رکھ لیں۔ جب یہ سارے روزوں کا مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول ای الصیام افضل بعد صوم رمضان، ای الصوم افضل بعد صوم رمضان، رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے کون سے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، اللہ کا مہینہ۔ پہلی بات دیکھیں اس محرم کو، یہ کتنا بڑا لقب اور اعزاز حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محرم اللہ کا مہینہ، شہر اللہ اللہ کا مہینہ، الذی تدعونہ المحرم، جسے تم محرم کہتے ہو۔ رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم کے روزے، اب اس میں جتنے چاہیں رکھیں، افضل ترین عمل ہے، زیادہ نہیں تو کم از کم 3 رکھیں، 3 نہیں تو 9 اور 10 یا 10 اور 11 2 رکھیں، اور اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم 1 روزہ ضرور رکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا، صحابہ کو رکھنے کا حکم دیا۔ آج ہم اس طرح کی اہل سنت ہیں، بلکہ کچھ محبان حسین رضی اللہ عنہ جنہوں نے محبت حسین کو کاروبار بنا رکھا، ان کی روزی روٹی ہی صرف محرم کے ساتھ جڑ چکی ہے۔ جتنا روو، جتنا بک بک کرو صحابہ کے خلاف،
وہ نہ روزہ رکھنے دیتے. کبھی سنا ہے کسی نے کہ 10 تاریخ کو شیعہ نے روزہ رکھا ہوا ہو؟ رکھتے بھی نہیں، رکھنے بھی نہیں دیتے. اور ہمارے بعض لوگ جو حلیم کے شوقین ہیں، حلیم اور بریانی کے شوقین، آپ رہے ہوں گے کہ آج کل فری بریانی ملنا شروع ہو گئی. ترتیب سے آپ کی طرف چلے جائیں فری بریانی. اور خاص 10 تاریخ کو کھلی سبیلیں کھلے، جس کو شوق ہے وہ روزہ رکھتے رہتے ہیں. جا کے حلیم تو پیٹ بھر کے کھا کے آ جائے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی، ہمارا بھائی بھی ان کے ساتھ جا کے شامل ہے. وہ روتے ہیں، ہمارے بھائی بھی رونا شروع کر دیتے ہیں. وہ نوحہ خوانی کرتے ہیں اہل سنت بھی، اور وہ تعزیہ نکالتے ہیں، اور اب اہل سنت بھی تعزیہ نکالنا شروع ہو گئے. سنا کبھی ہے نہیں؟ ملتان سے پاکستان کا جو پیروں کا شہر کہا جاتا ہے، اب پتہ نہیں پیر تو شیعہ نہیں ہو سکتے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، یا کہیں کوئی ایسا ہے پیر شیعہ نہیں ہوتے سنی ہیں. کیسے ہوتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں. پیروں کا شہر ملتان، پاکستان میں شیعہ سے بھی بڑا تعزیہ ملتان سے نکلتا ہے جو اہل سنت نکالتے ہیں. اب وہ تو لوگوں نے آہستہ آہستہ سلسلے ختم کر دیے کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، رشتہ داریاں شیعہ کے ساتھ، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شیعہ کے ساتھ، اور یہ جسے وہ اپنی اہم ترین عبادت سمجھ رہے ہیں تعزیہ بھی نکالنا اہل سنت نے شروع کر دیا. اب شیعہ سنی میں کیا فرق ہوا؟ ایک کو نعرہ یاد آ رہا ہے، کہتے ہیں سکھ شیعہ سنی بھائی بھائی. یہ تیجی قوم کہاں سے آئی؟ شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ تیسری قوم کون سی ہے بھلا؟ کبھی سنا کسی نے؟ زور سے بتائے کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ تیجی قوم کہاں سے آئی ہے جو اہل حدیث وہابی کہلواتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گئے؟ ہم تو بھائی بھائی ہیں شیعہ سے. اور واقعی ان دنوں میں سنی بھی شیعہ کے ساتھ، سب نہیں، بہت بڑی تعداد شیعہ کے ساتھ واقعی بھائی بھائی لگتی ہے. پتہ نہیں لگتا کہ یہ شیعہ ہے یا سنی ہے. پتہ نہیں ہماری غیرت کہاں گئی. صحابہ کرام سے ہماری محبت کا کیا معیار ہے؟ وہ گالیاں بک رہے ہیں، یہ ساتھ شامل. گالی نہیں دیں گے تو سنیں، شوق کے ساتھ ان کے ساتھ روئیں گے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ہم میں سے کوئی ان کا دشمن ہے؟ کوئی مسلمان حسین رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھ کے جہنم میں نہیں جا سکتا. ہمارے بھی حسین ہیں، تمہارے بھی حسین ہیں، لیکن ہم حسین کے نام کو بیچ کر نہیں کھاتے. جو ان کا مقام ہے یقیناً ہے. حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تعزیت یا سوگ جس کو کہا جاتا ہے، سوگ کتنے دن ہے؟ 3 دن. سوگ ہے 3 دن. اور خاتون جس کا شوہر مر جائے اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن، 4 اشہر و عشرہ، یہ قرآن کریم کا طے شدہ پیریڈ. سوگ 3 دن ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا کہہ رہے ہیں کہ سوگ 3 دن ہے. اب بتائیے کہ یہ کتنا عرصہ ہو گیا واقعہ کربلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کتنے عرصے بعد یہ پیش آیا تھا؟ تقریباً 50 سال کے بعد. اب 1439 ہجری ہے. 50 اس میں سے نکال دیجئے، 100 نکال دیجئے، 1200-1300 سال گزر گئے واقعہ. آج بھی پیٹ رہے ہیں، آج بھی نوحہ کر رہے ہیں، آج بھی سوگ منا رہے ہیں. یہ کس نبی کو ماننے والے ہیں؟ ہمارے نبی نے کہا سوگ 3 دن، اور یہ 3 صدیوں سے، بلکہ 3 صدیوں سے بھی 3-4 مرتبہ زیادہ، 1200 سال 1300 سال سے سوگ ہی منائے چلے آ رہے ہیں. یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اس نئے سال کا استقبال روزوں کے ساتھ کریں. زیادہ نہیں تو کم از کم یہ 2-3 دن کے روزے جو ہیں وہ ضرور رکھیں، 9، 10 اور 11. اللہ رب العزت مجھے
اور آپ سب لوگوں کو سنت کے مطابق چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی شیخ صاحب کا پاکستان سے کال آیا تھا، دعا کی گزارش۔ شیخ حمید کا منگل کو آپریشن ہے، ہمارے ساتھی ہیں یہاں درسوں میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ ان کا آپریشن کامیاب ہو اور اللہ رب العزت ان کو صحت یاب کرے۔ آمین۔ ہمارا ایک بھانجا اور ایک بھتیجا بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی کوئی لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک سوال یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو کہے کہ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد کس کی گواہی چاہیے؟ یہ ہے گھر کی گواہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت کا اس موقع پر جو قربت حاصل ہوا، قربت حاصل ہوئی، آپ کے قریب ترین جانے کا ذکر یقیناً قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صریحاً انکار کر رہی ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا، دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، اہل ایمان بھی دیکھیں گے، جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کسی انسان کے لیے اللہ کو ان ہماری بشری آنکھوں سے دیکھنا ثابت نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ کون سے ہیں؟ گناہ تو اصل میں چھوٹا ہوتا ہی کوئی نہیں، گناہ تو گناہ ہی ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے چھوٹی بات ہے، رسول اللہ کی نافرمانی کرے چھوٹی بات ہے۔ چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، گناہ کو گناہ سمجھیں تو انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ کچھ بڑے بڑے گناہ 70، بعض اہل علم نے 70 گنے، کسی نے کہا کم ہیں، کسی نے کہا زیادہ ہیں، جیسے شرک ہے، قتل ہے، یتیموں کا مال کھانا ہے، میدان جہاد سے بھاگنا ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی لا کبیرہ مع الاستغفار، اگر آدمی توبہ استغفار کرے تو کوئی کبیرہ گناہ بھی نہیں بچے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ولا صغیرہ مع الاستقرار، اور اگر چھوٹا چھوٹا کرتے ہی چلے جاؤ گے تو وہ چھوٹا نہیں رہے گا۔ بارش قطرے ہی ہوتے ہیں نا، دریا بہہ نکلتے ہیں، اور یہ کنکریاں ہی ہوتی ہیں جن سے پہاڑ بن جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے پہاڑ بن جاتا ہے۔ اب کہیں کہ کنکری تو چھوٹی سی چیز ہے، جمع ہو گئی تو پہاڑ ہو گیا، اسی طرح صغیرہ گناہ کرتے 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 وہ کبیرہ بن جائے گا۔ لہذا صغیرہ کبیرہ کی بحث میں زیادہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھیں اور بس اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر انسان حج کے لیے جا رہا ہے اور جان بوجھ کر میقات پر احرام نہیں باندھتا، آگے چلا جاتا ہے کہ آگے جا کر احرام باندھ لوں گا اور دم دے دوں گا، ایسا کرنے سے حج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی میقات سے آگے نکل جاتا ہے تو اس کے لیے اب دو ہی کام ہیں، ایک یہ کہ یا پلٹ کر واپس میقات پر آئے اور وہاں سے آ کے احرام باندھے، یا دم دے۔ اب اگر کوئی بھول کر ایسے کرتا ہے، بھول کر نکل گیا، کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ سے گاڑیاں چل دیے، بھول گئے، سو گئے اپنی گاڑیوں میں، کئی لوگ مدینہ سے نکلے کہ ابھی میقات آتا ہے، ابھی میقات آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ 150-200 کلومیٹر پیچھے میقات رہ گیا۔ میقات تو مدینہ کے اندر ہے، اور کئی لوگوں نے پوچھا کہ ہم تو اب مکہ کے قریب آ گئے، ہمیں تو کہیں میقات نظر، میقات وہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ ہر ڈرائیور کو ہر جگہ ضرور نظر آئے گی، مدینہ منورہ کے اندر ذوالحلیفہ ہے۔ ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ یا واپس پلٹے، اب 400-450 کلومیٹر کا سفر واپس کر کے جائے آئے، 5-6 گھنٹے جو ہیں وہ سفر صرف کرے تو ٹھیک ہے، اس کا بالکل حج یا عمرہ صحیح ہوگا۔ یا پھر وہ اگر مکہ کے قریب پہنچ گیا ہے، مکہ میں جا کے احرام باندھ لے اور دم دے، اس کا حج عمرہ پھر بھی صحیح رہے گا۔ اور یہ ہے جو آدمی بھول کر چلا گیا، اگر ایک آدمی بھول کر نہیں گیا بلکہ جان بوجھ کر گیا تو اس کا گناہ بڑھ جائے گا، لیکن اس کا حج انشاءاللہ، حج یا عمرہ
جو بھی وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہوگا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ بڑا سخت فتویٰ دے دیتے ہیں کہ نہیں جی اگر کسی کے پاس تصریح نہیں ہے تو اس کا حج نہیں ہے، یعنی تصریح نہیں ہے تو حج نہیں۔ گورنمنٹ کا اعلان ہے لا حج بدون تصریح، معنی یہ ہے کہ تصریح کے بغیر حج نہ کرو۔ دوسرا یہ لے لیا کہ تصریح کے بغیر حج نہیں ہوتا، تیسرا یہ کہ تصریح کے بغیر حج نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ بھی کریں لیکن اگر ایک آدمی مناسک کے حج و عمرہ مکمل کر لیتا ہے، مکہ پہنچا، منا گیا، عرفات گیا، مزدلفہ میں رات گزاری، دوبارہ منا میں آیا، کنکریاں مارتا رہا، طواف افاضہ، سعی، طواف وداع، سارا کچھ اس نے کر لیا، اس کا حج انشاءاللہ قبول ہے۔ لیکن وہ گورنمنٹ کا گناہ گار ہے کیونکہ گورنمنٹ نے پابندی لگا رکھی ہے۔ اللہ کی طرف سے تو کوئی پابندی نہیں ہے نا کہ وہ حج کب کرے کب نہ کرے، گورنمنٹ نے انتظامات بہتر رکھنے کے لیے پابندی لگائی ہے، لہذا یہ گورنمنٹ کا گناہ گار ہوگا۔ اللہ کا گناہ گار ہو تو وہ سزا جب چاہے دیتا ہے، اور گورنمنٹ کا گناہ پکڑا جائے تو اسی وقت سزا شروع ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو اسی وقت آؤٹ کیا گیا، کئی لوگوں کو اسٹمپ لگائی گئی کہ جب ریویو ہونے جائے گا آؤٹ ہو جائے گا۔ اور اس سال باقاعدہ اعلان تھا کہ جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے جو 50,000 ریال تک جائے گا، یعنی جیسا جیسا دیکھا ویسا ویسا جرمانہ بڑھا دیا، اور اسی وقت اس کو آؤٹ بھی کیا جائے گا اور ساتھ ہی بلیک لسٹ بھی کیا جائے گا کہ آئندہ وہ دوبارہ سعودی عرب میں نہیں آ سکے۔ تو یہ سزائیں جو ہیں یہ گورنمنٹ کی ہیں، اگر کوئی ان کو برداشت کرنے کی ہمت رکھتے ہوئے چلا جاتا ہے ٹھیک ہے، اس کا حج اللہ قبول کرے، اور اگر کوئی ان شرطوں سے بچتا ہے یا ان سزاؤں سے بچتا ہے اور اپنے آئندہ سال کے لیے حج کو ڈال لیتا ہے تو وہ زیادہ احتیاط ہے، لیکن حج انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق